میرا نام سارنگ جام ہے اور میں جو اسٹڈی ہے ماسٹرز پولیٹیکل سائنس میں اور ساتھ میں LLB بھی کی ہے. اس کے علاوہ اس کامریڈ جام پر جو ان کے جانے کے بعد بک آئی تھی باتیں ہماری یاد رہیں گی، یا پھر جو ضمیر قیدی موکلانی زمین قیدی موکلانی میں نے چھپائی تھی. اور اس کامریڈ کی حیاتی میں جو ہے چلے چلو منزل آئی نہیں، وہ کن دوستوں کے ساتھ مل کر کامریڈ کی حیاتی میں جو ہے ان کی یادگیریوں پر پہلی کتاب آئی تھی. اصل میں تھا اسے کہ جب میں میٹرک میں تھا تب ظاہر ہے تب 90s کا ایک دور جو تھا وہ گزر چکا تھا، سوویت یونین چل گیا تھا. تو ہماری جو ایج ہے جس میں ہم میچور ہوئے تھے تو ہم نے کامریڈ جام ساکی کو وہ بیان کرتے ہوئے وہ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویزم ہم نے صرف سنا تھا یا پھر پڑھا تھا، وہ دیکھا نہیں تھا. تو میں خوش قسمتی بھی سمجھتا ہوں کہ کامریڈ جام میرے جو ہیں والد تھے، مگر اس سے زیادہ جو میں اتنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ وہ میرے جو ہے لیڈر بھی تھے. وہ لیڈر تب میرے بنے جب میں نے انہیں پڑھا اور سمجھا کہ جو یہ غیر طبقاتی سیاست ہے یا تعصب سے جو پاک سیاست ہے وہ اس معاشرے میں چل سکتی ہے. تو اسی سلسلے میں کافی سارے دوست آئے، کافی ساری جو ہے تبدیلیاں آئیں جو اپنی زندگی میں محسوس کی. تو کامریڈ سے جو رشتہ تھا نا وہ بیٹے سے بڑھ کر ان کا ساتھی جو تھا وہ بن گیا تھا. میں اکثر کر کے کہتا ہوں کہ بیٹے ہونے کی وجہ سے جو میرٹ کے میرے کام ہیں نا وہ بھی جو ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں. بس کامریڈ کی جو زندگی کی کتاب تھی اس میں اندازہ ہوا تھا جب شروع میں پالیٹکس تھی، حیدرآباد اسٹوڈنٹ فیڈریشن، تب کوئی بھی ایسی سیاسی پلیٹ فارم نہیں تھا، مخصوص صرف ایک یا دو کام کر رہے تھے. تو اس دور میں جو ہے کامریڈ نے پالیٹکس کی شروعات کی اور وہ پہلی ایسی جماعت تھی صفافات میں بنی تھی جس میں سندھی اور اردو اسپیکنگ اکٹھا جو ہے نظریاتی سیاست پر جو ہے وہ کام کرتے تھے. یہ 60s کی بات ہے. پھر وہی جو ہے آگے چل کر SNSF بنی، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی، جس سے NSF کا بھی جو ہے وہ آگے سے جو ہے کچھ پروگریسو کام ہوا تھا کراچی میں اور مختلف جگہوں پر. کافی جو ابھی بھی کسی نہ کسی فرم پر کام کریں ان کا تعلق جو ہے وہ ضرور جو ہے تھوڑی پچھلی سی دہائی میں SNSF سے یا پھر ان سے جو ہے رہا ہوتا ہے، تعلق کسی نہ کسی قسم کا ہوا ہے. تو ایسی باتیں پتہ چلی جو اس دور پہ جو ہے نا خاص کر کے ہم پڑھنے پر یا پھر سچ جاننے پر جو ہے ہماری فوقیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے بنسبت سنی باتوں پر. تو کامریڈ کی اس بک سے مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ ہماری سیاست جو ہے کافی نظریاتی جو ہے وہ بھی اسٹرانگ رہی ہے. تو ان کو سیاسی طور پر بھی سمجھنے کا جو ہے مجھے ایک موقع ملا. اور اس کے ساتھ ہی جو کامریڈ اپنی ذاتی زندگی میں تھے نا تو میری ان سے جو قریبی اس وجہ سے زیادہ تھی کہ مجھے سیاست میں جو انٹرسٹ تھا. حالانکہ یہ سب بھائی بہن جو ہیں کوئی بھی اپنی فیلڈ سے یا اس میں جو ہے کم نہیں ہے، سب اپنے لگے ہوئے ہیں، مگر مجھ سے کچھ زیادہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ جو پولیٹکس میں جو میرا انٹرسٹ تھا وہ زیادہ دوسروں کے جو ہے اس میں رہا تھا. تو پھر بچپن میں ہم جو ہے کامریڈ کے ساتھ ہی جو ہے پروگرام میں یا فنکشن میں جانا ہوتا تھا. تو اکثر کر کے ہوتا ایسے تھا کہ صدارت بھی کامریڈ جام کی ہوتی تھی اور جو ہے فنکشن میں سب سے پہلے ہم ہی پہنچتے تھے. 5 بجے کا ٹائم ہوتا تھا تو ایگزیکٹ کامریڈ کہتے تھے 5 بجے جو ہے چلنا ہے. پھر وہ اکثر کر کے کرسیاں سیٹ کر رہے ہوتے تھے یا پھر مائک کی سیٹنگ چل رہی ہوتی تھی اور پہلے پہنچ جاتے تھے. تو فنکشن ہمیشہ گھنٹے 2 گھنٹے جو ہے وہ دیر سے چلتا تھا. اور جب اب میں سوچتا ہوں کہ وہ باتیں تب تو سمجھ میں نہیں آتی تھی اس پروگرام میں بیٹھ کر، مگر زندگی میں آگے چل کے ان میں جو باتیں سیکھی تھی یا جو زندگی میں شعور آیا تھا نا، تو ان پروگراموں کا کامریڈ کی جو ہے ڈسکشن کا وہ بہت سارا حصہ تھا. ایسے ہی ایک بار میں اور کامریڈ آٹو میں جا رہے تھے تو ان کی عادت تھی جب بھی چلتے تھے کوئی نہ کوئی جو ہے سیکھنے والی بات ضرور کرتے تھے. تو ایسے ہی رکشے والے نے بات سنی، وہ پہچانتا نہیں تھا کہ پیچھے کون بیٹھے ہیں، اس نے صرف باتیں سن کر پوچھا کہ سائیں آپ ہیں کون؟ تو کامریڈ نے اپنا تعارف جو کروایا تھا کہ میں غریبوں کا نوکر اور بڑے جانوروں کا دشمن ہوں. تو یہ بات جو تھی نا یہ ایسے چڑھ کے ذہن میں بیٹھ گئی. تو اسی کا تسلسل جب 2016 میں CM بنے تھے مراد علی شاہ تو یہ ہمارے گھر آئے تھے. تو کافی سارے محلے میں، کیونکہ بڑے ٹائم کے بعد CM کی چینجنگ ہوئی تھی تو پورے اس میں محلے میں یہ بات تھی کہ CM آ رہا ہے. تو کافی سارے رشتہ دار بھی جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم پھول وغیرہ سب ان کا بندوبست کرتے ہیں، وہ جب آئیں گے تو ہم نچھاور کریں گے. تو کامریڈ جام نے سختی سے منع کیا تھا، کہا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی پھول یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ ہم کسی اور کے لیے نہ کر سکے. جس طرح ایک ہاری کے بیٹے کی عزت کرتے ہیں اسی طرح جو ہے اس عبداللہ شاہ کے بیٹے کی عزت کرنی ہے. تو اصل میں یہ بھی چیز ایک متاثر کن ہوتی ہے کامریڈ
کہ دوستوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی باہر اس کا ایک ہوتا ہے اور ان پٹ اس کا دوسرا ہوتا ہے. اور کامرٹ جام میں جو تھی نا سب سے جو ان کے دوست ساتھی رہیں تو یہ بات نہیں تھی, ان کی جو اندری بات ہوتی تھی وہی ان کی ظاہری طور بات ہوتی تھی. تو یہ ان کی جو شخصیت میں جو متاثر کرنے والی باتوں میں تھی, جو سب سے زیادہ جو میں نے دیکھی بطور ان کے فرزند یا بطور ان کا جو ہے فالوور, تو یہ بات ان کی بہت ایڈمائرنگ تھی. اور اس کے علاوہ ان کے زیادہ جو قریب تھا جو چیز, کوئی نوکری کرنا یا کسی بڑے پیشے پہ آنا نہیں. اس نے کہا کہ آپ ایسا کچھ کریں کہ سماج میں جو کچھ تبدیلی کا کام کر سکیں, کیونکہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں, کہیں بیوروکریسی میں کسی بھی لائن میں جاتے ہیں, وہ آپ اپنے لیے جاتے ہیں. باقی آپ سماج کو کیا دے رہے ہیں, یہ آپ کی سیاسی زندگی یا سماجی زندگی جو باہر کے لیے ہوتی ہے وہ ہماری طے کرتی ہے کہ ابھی جو ہے وہ کیا دے رہے ہیں. تو کامرٹ ایسے چیز رہا. تو آگے چل کے ایسے ہوا کہ جب ارباب رحیم کا دور کا ٹائم آیا تو کامرٹ کی ایج جو تھی مشرف والے ٹائم میں, تو کامرٹ جام کی ایج +60 تھی. تب بھی ہمیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ایک فیک فائنڈنگ کی رپورٹ تھی. تو ہمارے گھر پہ ریڈ ہوا, میری والدہ تھی ان کو بھی 10 دن جیل میں رکھا گیا. کامرٹ جام اسما جہانگیر کے گھر رہے تھے, تو اس وجہ سے لاہور تک ان کی ایکسیس نہیں تھی CM صاحب کی, تو وہ نہیں کر سکے تھے. مگر اسی وقت کامرٹ تب بھی اس ماحول میں, کامرٹ کہیں بھی جھکنے کا, اس ایج میں بھی کہیں بھی جھکنے کا یا کہیں بھی رکنے کا جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے, سمجھوتہ کرنے کے لیے وہ نہیں مان رہے تھے. مجھے یاد ہے جب ایک دن کامرٹ گرفتار ہوئے تھے تو انہوں نے دوسرے دن پریشر کی وجہ سے چھوڑ دیا. تو ہم صبح کو ہم ناشتے کے لیے بیٹھے تھے, تو صبح سویر اس کا CM صاحب ارباب کا فون آیا. اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں, آپ CM آ جائیں, ہم یہ جھگڑا ختم کرتے ہیں. تو کامرٹ نے کہا تمہیں CM ہاؤس آپ چائیں پیے تو ہم جھگڑا ختم کرتے ہیں. کامرٹ نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تم میرے گھر میرے پاس آ جاؤ, ہم یہاں پر چائیں پیتے ہیں, باقی میں CM ہاؤس نہیں آؤں گا. اس نے کہا کہ پھر یاد رکھنا, CM نے کہا کہ میرے اندر جام صادق کا روح ہے, تو اس وجہ سے میں رکوں گا نہیں. پھر کامرٹ نے کہا تم جام صادق ہو, میں جام ساکی ہوں, پھر دیکھتے ہیں کون رکتا ہے. تو ایسے کر کے اس نے فون کاٹ دی. پھر شام کو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ پولیس کا ریڈ ہوا تھا, اور یہ سارے جو ہے آخر میں ہائی کورٹ کو بیچ میں آنا پڑا تھا. باقی نہ یہاں پر کامرٹ وہ ایک 60 سال کا جو آدمی ہے وہ جھکنے کی بات کر رہا تھا, اور نہ ہی پھر جو ہے وہ CM اپنے اس کی کوئی کسی بھی جو ہے وہ شرم کا مظاہرہ کر رہا تھا. مگر یہ جھگڑا پھر کورٹ کی وجہ سے ختم ہوا تھا. تو ان سب چیزوں سے جو کامرٹ سیکھا ہے نا, کہ آپ زندگی میں کبھی بھی عوام سے مایوس نہ ہوں, اور نہ ہی کبھی جو ہے آپ کبھی بھی رکیں. زندگی میں جو بھی تکلیفیں آئیں, جب میری پہلی جو والدہ ہے جب اس نے سوسائڈ کی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کامرٹ نے یہ بات صرف اپنی اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کی ہے, باقی نہ وہ اپنی اسپیچ میں یہ بات کرتے تھے, یا نہ ہی پھر جو ہے وہ کسی آرٹیکل میں لکھتے تھے کہ یہ جو ہے سکھاں کا یہ واقعہ ہوا تھا. تو یہ اس میں چیزیں نہیں تھی, کیونکہ کامرٹ کہتے تھے جو بھی ہمارے مشکل آ رہی ہے وہ ہمارے فیصلوں کی وجہ سے ہی آتی ہے. تو میں نے جو یہ راستہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ننگے پاؤں گھومتے ہیں یا بنا کپڑوں کے گھومتے ہیں, میں نے ان کی سیاست کا راستہ چوز کیا ہے. تو مجھے پتا ہے اس کے بدلے جو وہ بڑا طبقہ ہے وہ یہ تکلیفیں دے سکتا ہے. تو کامرٹ کہیں بھی سمجھوتہ کرنا یا کہیں پر بھی رکنا یا کسی بھی تعصب سے جو ہے وہ کرنا نہیں کرتے تھے. جب اسکول لائف میں نے کاسترو کے بارے میں پہلی بار پڑھا تھا, فیڈرل کاسترو کے بارے میں, تب میں بہت متاثر ہوا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو امریکہ کو بالکل ٹائٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کہیں بھی جھک نہیں رہا تھا. تو میں نے کہا کہ کامرٹ یہ تو بندہ بالکل زبردست ہے, اور اس کا مذہب کون سا ہے. تو کامرٹ ایک دم سے جو ہے حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگی کہ رائے تم میرے بیٹے ہو اور تم مذہب کی بات کر رہے ہو کہ اس کا مذہب کون سا ہے. مذہب جائیداد دیکھنے سے اچھا ہے کہ تم اس کی سیاست اور اس کی جو ہے وہ ہمت دیکھو, وہ چیزیں ان چیزوں سے بالا تر ہوتی ہیں. ایسے ہی ہمارے گاؤں میں اکثر کر کے جب کامرٹ اسکول ہائی اسکول میں تھے تو وہاں پر ایک رواج تھا کہ کوئی بھی اگر ہندو آتا تھا تو اسے زمین میں بٹھاتے تھے, کھانا بھی وہیں پر دیتے تھے. جب کامرٹ ایسی چھٹیوں میں اسکول کے بعد گئے تھے گاؤں میں تو دیکھا کہ ایک بڑا جو ہے ہندو آدمی زمین پر بیٹھا ہوا ہے, تو کامرٹ کے ساتھ ہی بیٹھ گئے. تو میرا دادا ہے, اس کا جو ہے گاؤں کے حساب سے کام تھا ایک, تو اس کے لوگ وہ کرتے تھے. تو کامرٹ نے کہا یا تو اس نے کہا کہ تم اوپر بیٹھ جاؤ. کامرٹ نے کہا یا تو یہ اوپر میرے ساتھ بیٹھے گا یا پھر مجھے بھی یہیں پر کھانا دو.
پھر مجبوراً جو ہے نا یہ پہلے ہمارے گاؤں والے گھر سے پھر آہستہ آہستہ کر کے ہمارے جو ہے وہ سارے آس پاس سے یہ رواج ختم ہو گیا تھا کہ کوئی ہندو یا کوئی دوسرے مذہب کا آئے آپ اسے جو ہے وہ زمین میں بٹھائے. تو یہ انسانی جو ہے وہ قدر کرنا یا انسانی جذبوں کو سمجھنا یا ایک انسان کی فیلنگ کو سمجھنا. ایسے ہی جیسے ٹرانسجنڈر کی بات میں دیکھتا ہوں کہ ابھی جو ہے پھر بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ ایک رائز ہوئی ہے یا اس کی حمایت میں آواز جو ہے وہ 2-3 سال ہوئے. پر میں بچپن سے تقریباً 3-4 مظاہرے جب ہوئے تھے تب سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا تو کامریڈ اس میں جاتے تھے. حالانکہ تب میرے حساب سے کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ ان کے ٹرانسجنڈر کے مظاہروں میں جانا یا ان کی حمایت میں بات کرنا وہ نہیں تھا, مگر اس دور میں بھی جو ہے کامریڈ کے لیے بات کرتے تھے. یا مخالف کو سننا, ان کی تنقید کو برداشت کرنا, یہ جو ہے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے کامریڈ میں دیکھی تھی. جب اسٹوڈنٹ لائف میں کامریڈ جام کو گرفتار کر کے کوئٹہ جیل میں بھیجا گیا تھا تب کامریڈ وہاں پر جو ہے وہ زبان جو ہے کامریڈ کے پنجابی بھی آتی تھی, بلوچی بھی آتی تھی, کیونکہ چاروں صوبوں پر جو ہیں وہ مختلف جیلوں میں رہے تھے تو ان کو سیکھنے کی صلاحیت بہت تھی. تو زبانیں جو ہے پنجابی تو خاص طور کے ان کے کافی جو ہے وہ بہتر تھی. اچھا, جب کامریڈ وہاں پر ہائی پلی جو نے اپنی ڈائری میں ایک زبردست قصہ لکھا ہے, جب کامریڈ اسٹوڈنٹ تھے تب انہیں گرفتار کیونکہ کامریڈ کا جو ایکٹیویزم کا جو دور ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے وہ زیادہ ہے. ایسے ہی جیسے جب کامریڈ کو اس میں جیل میں تھے کوئٹہ میں تو وہاں پر ہائی پلی جو نے خط لکھا کامریڈ کو, اس نے کہا کہ یہاں یونیورسٹی میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو جو ہے ریسٹیگیٹ کر کے وہ جو ہے لا تعلقی کا وہ بالکل کر دیں گے. پھر کامریڈ نے جو اس کا رپلائی دیا ہے اس نے اپنی بک میں بھی چھاپا ہے کہ کامریڈ نے کہا میں جس مقصد سے ہوں, اگر مجھے یونیورسٹی سے کہ آپ میری زندگی سے بھی ریسٹیگیٹ کرو گے نا, میں پھر بھی اپنے مقصد کو جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا. تو کمٹمنٹ جو تھی نا کامریڈ کی, وہ سیاست کی شروع سے لے کر جو تھی وہ دیر تک ایسے جیسے پھر ولی خان کی سیاست ہوئی تو ذرا کمیونسٹ پارٹی جو تھی وہ نیشنل عوامی پارٹی سے ریلیٹڈ جو زیادہ تھی, جب تک اس پر 75 میں پابندی نہ لگی. تو کامریڈ اس پر جنرل سیکرٹری بھی بنے تھے اپنا نئے پارٹی کے جو ہے اس پر. پھر راستے چل کر جب پھر اس پر بین لگ گیا تب کامریڈ نے عدالت میں 75 میں جو اسٹیٹمنٹ جمع کروائی اس میں بھٹو صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ اس دور میں آپ تنظیم پر پابندی نہیں لگا رہے, آپ سمجھیں آپ اپنے لیے جو ہے ایک وہ کھڈا کھود رہے ہیں جس کے بھی کہنے پر اس میں جو ہے وہ سب پھنسیں گے. پھر ایسے ہوا کہ ریاست کے لیے ایک آسانی ہو گئی کہ کیونکہ ضرور اختلافات نیب پارٹی کی اور پیپلز پارٹی کے تھے, مگر ایک پر اگر سختی زیادہ ہوتی تو دوسری آٹومیٹیکلی ذرا اس کی فیور کرتی, بنسبت ایک جو ہے وہ بڑی سرکار کو بالکل ایزی لگ گیا انہیں پھر آگے کرنا. پھر بھٹو صاحب کو انہوں نے خود بھی جو ہے وہ پھانسی پر چڑھا دیا تھا. پھر کامریڈ کا جو دور ہے پھر وہ پنجاب میں پھر جیل رہے تھے, شاہی قلعے میں رہے تھے. پھر وہاں پر کامریڈ کی سپاہیوں کے ساتھ جو بنی تھی وہ بڑی اچھی ایکویشن بن گئی تھی, کیونکہ وہ رات کو کامریڈ کو جو بھی ٹارچر کرتے تھے پھر صبح ہوتی تھی کامریڈ کہتے تھے میں کبھی بھی اس پر جو ہے سپاہی سے نفرت نہیں کرتا, کیونکہ یہ جو سپاہی ہے یہ میرے ہی کسی مزدور کا بیٹا ہے, یہ میرا ہی کوئی مزدور ہے اور یہ اپنا کام کر رہا ہے, اسے نہیں پتہ میں کون ہوں. جب اسے پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں تب یہ ان اپنے آقاؤں کو مارے گا جو اسے تھوڑی اجرت دے کر اور اس کا استحصال کر کے اور اسی کے جو ہے وہ نمائندے کو جو ہے ٹارچر کرواتے ہیں. تو کامریڈ کی جو سوچ تھی وہ جو ہے وہ زیادہ تر ان چیزوں سے تھی سمجھانے کی کوشش میں, اور شعر و شاعری سے ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تھا انٹرسٹ بھی تھا. اچھا, مولانا حضرات سے بھی ایک جو ہے وہ رشتہ جو ہے عجیب قسم کا رہا ہے, کیونکہ کامریڈ جب روپوشی میں تھے جب بھٹو صاحب کی حکومت بنی تھی تو کامریڈ جام 1 سال جیل میں رہے تھے, کیونکہ حالانکہ بھٹو صاحب کا پہلا جو سیاسی جلسہ تھا ایوب کی کیبنٹ سے الگ ہوئے تھے, تب اس یونین کے جو صدر تھے وہ کامریڈ جام تھے, اور جو ہے وہ سارا جو جلسہ ہے وہ حیدرآباد میں ارینج کیا تھا. مگر جیسے ہی پھر بھٹو صاحب کی حکومت بنی وہ کیسے بنی, کس حالات میں بنی, یا وہ تو سبھی میرے دوستوں کو پتہ ہے. پھر پہلے جو سیاسی قیدی تھے اس دور میں گرفتار ہوئے تھے وہ بھی پھر کامریڈ جام تھے. تب اس دور میں ایک نعرہ مشہور ہوا تھا کہ کل بھی ساقی جیل میں تھا آج بھی ساقی جیل میں ہے. تو پھر کامریڈ کو آزاد جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے بعد ہوئے تو انہوں نے مسلسل جو ہے روپوشی والی زندگی جو ہے وہ کی تھی, بسر کی تھی, اور روپوشی میں انہوں نے اپنی داڑھی بڑی رکھی تھی. تو وہ مولانا کا روپ جو ہے وہ کر کے تو مختلف جو ہے ضلعوں میں یا پھر صوبوں میں رہتے تھے.
ایک بار کچھ لوگوں نے بکڑا کہا کہ کامرڈ آپ چل کر جو ہے جنازہ نماز پڑھائیں. پھر کامرڈ اس سوچ میں پڑ گئے کہ مجھے جنازہ نماز تو پڑھانی نہیں آتی تو میں کیا کروں. پھر کامرڈ اسے چلتے بنے اور کہا کہ مجھے بھی کسی دعوت پر جانا ہے, آپ ابھی مجھے چھوڑیں. پھر ایک آدمی نے چلایا کہ یار مجھے لگ رہا ہے اسے بھی کہیں حلوہ ولوا کھانے جانا ہوگا. تو کامرڈ نے کہا مجھے خوشی ہوئی کہ یہ گالی بھی کسی مولانا کو ہی پڑھی. تو ایسے کر کے پھر یہ سلسلہ چلا. پھر جیسے ہی ضیاء کی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی اور ضیاء کی حکومت آئی تو پھر کامرڈ جو ہے گرفتار ہو گئے تھے اس دوران. پھر اس گرفتاری میں جو مولانا محمد شاہ امروٹی ہیں, ابھی کامرڈ کی گواہی میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی آئی تھی, ولی خان بھی آئے تھے, جو ہے احمد شاہ فضل بھی آئے تھے, اور ساتھ میں جو ہے مولانا محمد شاہ امروٹی بھی آئے تھے. یہ ایک بات ہے کیونکہ وہ ایک دیوبند مولانا تھے, مگر پھر بھی اس نے کہا کہ کامرڈ جام صاحب کی حب وطن ہے, بلکہ آخر میں تو وہ جیت گئے تھے. تو پھر بھٹو کو حکومت کے بعد جب کامرڈ جام کو گرفتار کر دیا گیا تھا 1979 16 اور 17 دسمبر پر, تو وہ مسلسل جو ہے 9 سال جیل میں رہے تھے. اور جب وہ آزاد ہو کر آئے تب پورے ملک میں لاہور میں سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا. لاہور اور لاڑکانہ ان دونوں میں جو ہے سب سے بڑا جو ہے ایک کسی تنظیم کا وہاں پر جلسہ ہوا تھا. اکثر کر کے ولی خان کی پارٹی کے جو 2 گروپ بنے تھے وہ بھی جلسے کرتے تھے نا, وہاں پر بھی جو نعرہ لگتا تھا وہ یہ تیرا ساتھی میرا ساتھی جو ہے جام ساکی, یہی جو ہے ان کے جلسوں پر بھی یہ نعرہ لگتا تھا. تو اس میں اعتزاز احسن جو ہے بیرسٹر, وہ بھی لاہور میں اسٹیٹ سیکرٹری وہ تھے, حبیب جالب, اور یہاں پر جو ہے عباسی فیملی, کافی سارے دوست جو ہیں اس میں ظفر شاہ والے, اور یہ سب شامل بھی ہوئے تھے. اور یہ بھی ایک سیاسی تاریخ لکھنے جیسی اور پڑھنے جیسی ہے کامرڈ, کہ جو اس دور میں کامرڈ کا مقصد تب بھی جو تھا وہ کنسنسس کرنا تھا. کہتے کامرڈ جام اکثر کر کے کہتے تھے پاکستان پولیٹکس میں جب تک عوامی انٹرسٹ پر کنسنسس نہیں ہوگا تب تک جو ہے کوئی تبدیلی یا پھر معاشرے میں یا یہاں پر جو اصل حکومت ہے اس کو جو ہے یہ نچلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر جب 91 میں کامرڈ نے کمیونسٹ پارٹی سے استعفیٰ دی تھی, جب گورباچوف اور فوج والا یہ پورا جو ہے ایک بات جو ہوئی تھی رشیا میں, زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے کامرڈ نے استعفیٰ دے دی کمیونسٹ پارٹی سے. تو پھر جمعیت والوں نے کراچی میں کامرڈ کی دعوت کی, اس میں کہا کہ آپ صدارت جو ہے نا وہ آپ کریں گے. یہ بات تاج حیدر نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھی ہے. پھر کامرڈ جام نے جب جمہوری تحریک کا ایک دور شروع ہوا, کامرڈ نے وہ تحریک جوڑی تھی, پھر اس میں جو لانگ مارچ کی تھی وہ سندھ کے بالکل شروع سے کمو شہید سے, وہاں پر کامرڈ کے جو ساتھی تھے وہ ساتھ تھے, اور ایک تب اغوا کاری وغیرہ یہ واقعات اور جو مذہبی حساب سے تھے وہ زیادہ ہو رہے تھے. تو کامرڈ نے ایک تو کہا تھا کہ دھاڑل کلچر پر یا تو دھاڑل کو عام معافی دی جائے, یا پھر جو ہمارے لوگ ہیں ان سب کو ہتھیار دو کہ اپنی حفاظت خود کریں, کیونکہ اب یہ ریاست جو ہے یہ انہیں پروٹیکٹ نہیں کر سک رہی. تو اور دوسرا کہ کامرڈ نے ایک ریڑے پر جو ہے قرآن, گیتا, بائبل اور انجیل چاروں کتاب جو ہیں وہ رکھے تھے, اور وہ کمو شہید سے کراچی تک جو ہے وہ کامرڈ نے پیدل وہ لانگ مارچ کی تھی. تب اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے بھی شامل ہوئے تھے اس ریلی میں, اور جو جی ایس این والے دوست تھے وہ بھی شامل ہوئے تھے, اور جو مختلف جو ایس ٹی پی والے دوست تھے وہ بھی وہاں پر شامل ہوئے تھے. اور وہ ریلی جو تھی وہ بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو تھی وہ کمو شہید سے کراچی تک پوری پیدل مارچ کی تھی کامرڈ نے. 2005 میں کامرڈ جام کو انہی کی سوچ کی اور انہی حوالے سے جو سب سے ان کی قریبی دوست لگی وہ ڈاکٹر لال خان, اور ان کا جو ان کی تنظیم تھی کامرڈ پھر اس میں شامل ہو گئے. ان کی جو کامرڈ کی 91 کے بعد کسی لیفٹ سے جو ایفیلیشن ہوئی تھی وہ پھر ڈاکٹر لال خان والوں سے ہی تھی, اور وہ مسلسل جو ہے وہ آخر تک بھی وہ رہی تھی. کامرڈ لکھتے بھی تھے اس متعلق, اور انہوں نے بھی جو سمجھا تھا نا کامرڈ جام کی سیاست کو, تو میں سمجھاتا ہوں جس طرح اس تنظیم نے سمجھا تھا, جو بہت ہی جو ہے وہ کم دوست یا ان کے قریبی دوست تھے, بالکل جو کیا کہتے ہیں جو روزمرہ کے ملنے والے تھے وہی اس سوچ کو وہ سمجھ سکتے تھے یا انہیں بیان کر سکتے تھے کہ کامرڈ نے جو زندگی میں جو ہے وہ پولیٹیکل حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اسی والے سے کامرڈ کو تنظیم بھی جو ہے ڈاکٹر لال خان کی جدوجہد وہ ملی تھی. پھر کامرڈ شامل تھے, وہاں پہ سی کے ممبر بھی تھے. باقی کامرڈ لینن تو ایک قسم کے کامرڈ جام کے آئیڈیل تھے, آخر تک بھی جو ہے وہ لینن سے ہی جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے. باقی کامرڈ لینن جو تھے ان کا اگر اکثر کر کے کامرڈ جام کہا کرتے تھے اگر لینن نہ ہوتا تو مارکس کی جو تھیوری ہے
وہ صرف ایک یوٹوپیا تھیوری رہتی. وہ عملاً کوئی بھی شخص ایسے نہیں مانتا کہ ایسے کوئی مزدوروں کی یا ہاریوں کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جو لینن کا سب سے ٹرسٹیبل اور کسی کا ممبر پرمنٹ ریولیوشن کا بانی کامریڈ ٹراسکی، اس حوالے سے جو پہلی ریڈ آرمی کے چیف بنے تھے وہ لینن نے بنایا تھا، وہ کامریڈ ٹراسکی کو بنایا تھا. پھر ہوا ایسے تھا کہ انقلاب زیادہ ٹائم نہیں چل سکا، جو ہم جس انقلاب کی بات کرتے تھے، کیونکہ جب کامریڈ جام بھی گئے تھے سوویت یونین میں، تب انہوں نے کہا تھا اس دورے کے دوران جو ہے وہاں پر سیکیورٹی اسٹیٹ زیادہ لگ رہا تھا بنسبت ایک ویلفیئر یا سوشلسٹ اسٹیٹ کی جو تھا وہ سیکیورٹی اسٹیٹ زیادہ تھا. اس میں جو بیوروکریسی یا وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئی تھی. جو پرولتاریا جس کے ورکرز جس کو ڈلیور کرنا تھا وہ ساری کی ساری جو ہے ڈلیور اس میں جنرلز، سوویت کے جنرلز، اور ان پر جو ہے وہ زیادہ ہی وہ باتیں ہو رہی تھی. تو اسی بات کی وجہ سے کامریڈ ٹراسکی شروع میں ہی الگ ہو گئے تھے، اور وہ اندیشہ 1936 اپنی بک ریولیوشن بٹریٹ میں بھی وہ کر چکے تھے. وہ انڈین ایڈیشن ہمارے پاس ابھی تک بھی گھر میں موجود ہے، کامریڈ جام کی ایک دوست نے کسی نے بھیجی تھی. اس میں پہلے سے لکھا ہے کہ سوویت اب جس طرف جا رہی 1936 میں، کہ سوویت اب جس طرف جا رہی یہ کوئی انقلابی ریاست نہیں ہے، اب یہ سیکیورٹی اسٹیٹ جیسے ہے نا اس طریقے سے بن گئی ہے. اس کا صرف کمپٹیشن امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں کی کمپنی اور اس پہ ہے بنسبت جو ہے اس پہ ویلفیئر پر یا عوام پر یا پرمنٹ ریولیوشن پر. وہ اس کا تصور وہ اسٹالن نے اپنی بیوروکریسی کے ذریعے وہ چینج کر دیا تھا. جیسے ہتھیاروں کی کمپنی کے متعلق کامریڈ اکثر کر کے ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ ابھی اس وقت جو سب سے پہلے امریکہ کے صدر کی پریس کانفرنس تھی کہ اب ہمیں کسی اور سے خطرہ نہیں بلکہ جو ملک میں ہتھیاروں کمپنی ہے سب سے زیادہ اس سے خطرہ ہے. اسی حوالے سے امریکن صدر جان ایف کینیڈی کی بھی ایسوسیشن ہوئی تھی، کیونکہ اس ہتھیاروں کی کمپنی کو لمٹ میں لانے کی جو کوشش کر رہے تھے انہیں میں سے وہ تھے. اور اس کے بعد اس کے بھائی بھی سیم اسی کی کیمپین چلائے تھے. تو کچھ ٹائم کے بعد کینیڈی کے بھائی کا بھی جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا. تو یہ جو تھا نا وہ ایک بہت بڑی، جو کامریڈ نے کہا میں برطانیہ میں BBC کو انٹرویو دیا تھا، تو اس میں جو میں نے ملٹری انڈسٹریل کمپنی کا جو بھی ذکر کیا تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے بلف کر دیا وہاں سے. تو میں خود حیران ہوا. تو میں نے معلوم کیا، اس نے کہا کہ MNC پتہ نہیں کتنے جو ہے بلینس ڈالر کامریڈ کے انٹرویو میں کوٹ ہے کہ وہ انہیں دیتی ہے کہ کوئی بھی جو ہتھیاروں کے متعلق، جنگ کے متعلق جو خبریں ہیں وہ ہمارے حساب سے چلانی ہے. تو ہتھیاروں کی کمپنی کا یہ انفلوئنس ہو گیا تھا اس ٹائم پر ہی. تو ابھی تو ظاہر ٹائم بہت آگے بڑھ گیا ہے. تو اسے آگے چل کر پھر جیسے کامریڈ رشیا میں فوج نے اسے کیا کہ گورباچوف کو اتار دیا تھا تخت سے، اور فوج نے قبضہ کر لیا. تو کامریڈ جام کی پوزیشن یہ تھی کہ فوج نے غلط کیا ہے. اگر عوام گورباچوف کو ہی چاہتی ہے، وہ ملک میں ریفارم ہی چاہتی ہے، تو ابھی یہ گورباچوف کی آئیڈیالوجی ہی جو چلے گی، باقی اس کے علاوہ فوج اقتدار کو نہیں بجا سکتی. تو اسی بات پر کامریڈ کا کمیونسٹ پارٹی کے دوستوں کے ساتھ اختلافات ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بیان کامریڈ جام نے دیا ہے یہ ان کا ذاتی رائے ہے، باقی پارٹی لائن یہ نہیں ہے. پھر آگے چل کر تقریباً میرے خیال سے دو ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور فوج کو واپس گھروں میں بھیج دیا، اور گورباچوف کو پھر اقتدار پر جو ہے وہ لے کر آئے تھے. بات تو پھر بھی کامریڈ جام کی صحیح ہوئی تھی. باقی یہ ہے کہ دنیا پر پھر جو ہے نا ایک دوسری جو MNC کا جو ایک ٹرن تھا نا، تو کامریڈ اس کو بہت زیادہ جو ہے اکثر کر کے وہ کوٹ کرتے تھے. سائیں جیمس سے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر زیادہ تر سائیں جیمس سے ذرا وہ سینئر تھے پولیٹکس میں، کامریڈ جام والے کافی جو ہے بعد میں وہ تھے. مگر سائیں جیمس سے جتنا ٹرسٹ کامریڈ پر کرتے تھے، میرے خیال سے کوئی بھی جو ہے سینئر جو بھی قیادت ہے جو سائیں جیمس کے قریب ہے وہی بیان کر سکتی ہے. پر حد سے زیادہ جو ہے وہ کامریڈ جام پر جو ہے وہ ان کا ایک ٹرسٹ تھا. باقی ساتھ ہی ساتھ میں جب کامریڈ جام الیکشن میں 88 میں کھڑے ہوئے تھے آزاد امیدوار، تب سائیں جیمس نے وہاں پر خاص طریقے سے ہدایت دی تھی کہ کامریڈ آپ کو جو ہے GS کو کیمپیں لگانی ہیں جام ساکی کی حمایت میں، اور کسی کی حمایت نہیں کریں گے. اور جب سندھ قومی اتحاد بنا تھا تب سائیں جیمس نے کوآرڈینیٹر پورے سندھ کا کامریڈ جام کو جو ہے وہ بنایا تھا اس پر. تو مطلب زیادہ سیاسی وہ ایک نیشنلسٹ تھے اور کامریڈ ایک کمیونسٹ تھے. تو اس حوالے سے ان کی کچھ وہ کچھ ہوتے تھے تھوڑے معاملات پر، مگر زیادہ تر وہ ایسی کوئی جو ہے وہ نہیں تھی. باقی کامریڈ اکثر کر کے جو سوال
کہ لیفٹ کیوں فیل ہے. کامنٹس اکثر کر کے ہوتے تھے, ظاہرہ لیفٹ پہ جتنا کامنٹ جام کا کام تھا, خود ہی ایسے سیاستدان ہیں جن کا وہ خیال تھا. تو کامنٹ جام اکثر کر کے جو کہتے تھے عوامی پولیٹکس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے, وہ اس کی حمایت کرتے تھے. بنسبت وہ کہتے تھے آپ صرف کتابی باتیں کرو, اس سے اچھا ہے کہ آپ اسے اس طریقے سے سمجھاؤ کہ آدمی بھی سمجھ جائے. اور آپ ہر کسی کو جزیاتی مادہ یا ڈائلیکٹکس مٹیریلزم تو نہیں پڑھا سکتے نا. آپ عام آدمی سے بات کریں گے تو وہ یہ نام سن کے پریشان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کون سے موضوع جو ہے وہ سمجھائے گا. جیسے ایک کوٹیشن ہے مارکس کی, وی ہیو نتھنگ ٹو لاسٹ وداؤٹ اوور چین. جیسے ایسے ہی کامنٹ اسے سندھی میں بتاتے تھے کہ ہم ڈھگو نکو ڈھور آنگوٹھو پٹیندو چور. تو مانا ایسے کہتے تھے, وہ عوامی زبان میں آپ اس سولہ کر کے ایزی کر کے سمجھائیں کہ وہ سمجھ جائے. تو یہی وجہ تھی کہ کامنٹ نے جو بھی جلسے وغیرہ یا کامنٹ کا جو بھی وہ ہوا تھا, استقبال ہوا تھا, وہ تنظیم سے الگ کر کے بھی جب امن تحریک جوڑی تھی تو اس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ شرکت کرتے تھے. حالانکہ اس جیسے میرے دوست اور ایک اچھے رائٹر ہیں سلیم جمالی رائٹر, اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جام ساکی وہ آدمی تھا جو ایک بند تنظیم کو روڈوں پر لے کر آیا. تو جب تک عوامی سیاست ہم نہیں کریں گے نا تب تک جو ہے وہ عوام سے جڑ نہیں سکیں گے. باقی ہم تعداد میں 100 ہوں یا 1000 ہوں, یہ کوئی تبدیلی کا باعث جو ہے یا عوامی ماس میں جانے کا جو ہے وہ نہیں کر سکتے. کامنٹ تنقید کے حساب سے جب کامنٹ 17-18 سال کے تھے تب کامنٹ حیدر بخش جتوئی ان کو اپنے ساتھ اسٹیج پر بٹھاتے تھے. تو ضرور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی وہ ایک پاپولر لیڈر تھے ہاریوں کے حوالے سے. تو کامنٹ جام اس عمر میں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے تھے اسٹیج پر. اور کامنٹ پر تنقید جو تھی وہ تقریباً 21-22 سال سے جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی. خاص طریقے سے جو مختلف مخالف دوست تھے وہ رکھتے تھے, وہ اسٹیج پر چڑھ کر جو ہے کامنٹ پر وہ تنقید کے جو ہے وہ چلاتے تھے. اکثر کر کے تنقید پہ کہ ولی خان والوں کا کیپسول یا پھر اردو اسپیکنگ کا جو ہے وہ جو ہے حمایت میں کام کرنے والا. پر کامنٹ نے کبھی بھی, اس کی شخصیت میں ایک بات تھی کہ اس نے کبھی بھی تنقید کو اپنی وہ کمزوری نہیں بنایا تھا. جب میں نے بھی یہ چیزیں پڑھی تھی تو میں نے پوچھا تھا کہ اتنی کم عمر میں آدمی جذباتی ہوتا ہے تو آپ تنقید کا جواب وغیرہ ایسے دینے پر یا یقین نہیں رکھتے تھے. اس نے کہا تھا کہ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کچرا پھینکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے اسے کراس کر کے جاؤ یا اس میں کھڑے ہو کر اس میں دفن ہوتے جاؤ. تو یہ بات جو تھی نا وہ ایک کامنٹ میں تھی. اور کامنٹ آخری وقت کے حوالے سے پوچھا تو کامنٹ کی یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویزم یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز سیاسی جو ہے وہ موومنٹ ہونی چاہیے. جیسے کامنٹ دنیا کی 2 حصوں میں چیزوں کو وہ بٹورتے تھے اکثر کر کے. جسے بتاتے کہہ رہے تھے, ایک کہہ رہا تھا کہ آپ دینی کام میں لگو, دنیاوی کام میں نہیں. وہ دنیاوی کام کو کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانا یا نوکری کرنا, باقی دینی کام وہ جس حوالے سے وہ کرتے تھے کہ سیاست کے لیے یا معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ تبدیلی کا کام کرنا. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا فوکس زور جو ہے وہ دینی کام پر رکھو بنسبت جو ہے وہ دنیاوی کام کے. کامنٹ اچیومنٹ کامنٹ کی بتانا یہ بہت ہی مشکل ہے, پر میں ضرور کوشش کروں گا کیونکہ ان کا جو مقصد تھا. میں نے ایک بار انہیں واک پر چل رہے تھے تو میں نے پوچھا تھا, اکثر کر کے سلمان میرا بھائی وہ واک پہ جاتا تھا پر کبھی کبھار, پھر میں نے پوچھا تھا کہ کامنٹ آپ کو کبھی خوشی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سے آدمی سے لے کر مطلب جو ہوتے ہیں بالکل نارمل, اس سے لے کر صدر تک آپ کو سبھی جانتے ہیں. تو کامنٹ نے کہا نہیں. میں حیران ہو کے دیکھنے لگا. کامنٹ نے کہا کیونکہ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. وہ بتاتے ہیں زندگی میں مقصد جو ننگے پاؤں اور بنا کپڑوں کے بنا کھانے کے لوگ گھومتے ہیں, ان کی زندگی کے لیے میں کچھ کر پاؤں, اصل میرا مقصد جو تھا نا وہ یہ ہے. تو اس وجہ سے نا اس کی اچیومنٹ بیان کرنا بنا اس نظام کے تبدیل کیے تو وہ ذرا مشکل ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ کامنٹ پر ملک کا ہر بڑا لیڈر ٹرسٹ کرتا تھا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ بندہ جو بات کرتا ہے وہ ایک ہی بات ہوتی ہے, نہ کوئی اس کا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے, نہ ہی پھر کسی کے کہنے پر یا کسی کے جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے کامنٹ کا جب انتقال ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے نون لیگ والوں کے کہ وہ رائٹ ونگ کی پارٹی رہی ہے, باقی کوئی بھی ایسی پارٹی کا وہ نہیں تھا رہنما, بلاول سے لے کر یا پھر جمعیت والے یا عمران خان جو نہ آیا ہوا عذر کھائی پر جو ہے وہ ملنے سے, اور سبھی تک میں بات کرتے ہیں کہ اتنی تکلیف ملک میں جو جمہوریت کا قیام ہے ان میں ان لوگوں کی کنٹریبیوشن سب سے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے.
کامر ایک سکسیس کی بات ایک وہ بہت زیادہ ہے کامر جام کے حساب سے اگر دیکھتا ہوں کہ ابھی جو بھی موومنٹ چلتی ہے اس کی اکثر کر کے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو کامر ایک قسم کا ان کا آئیڈیل ہی ہوتا ہے. اور یہ باہر کے جو دوست ہیں کامر کے یا جو بھی اس موومنٹ سے رہے ہیں ٹچ میں، تو وہ ضرور جو ہے ذکر کرتے ہیں یا کہیں بات نکلتی ہے. جیسے کشمیر میں ایک زبردست موومنٹ چلی تھی، تو اس کے کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں بھی سیاسی کے جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ کارکن رہا ہوں. تو اس کے جواب میں اس کے وہاں کے ایک پاپولر لیڈر نے جو ہے وہ لکھا تھا کہ تم سیاسی کارکن کہاں سے ہوئے، ہم نے تو جام ساکی کا سنا تھا جس نے سب کچھ گوا کر بھی آخر تک عوام کی بات کی تھی، تم نے کون سی بات کی ہے کہ ہم تمہیں جو ہے سیاسی کارکن مانیں. تو یہ بھی ایک کامر جام کی بہت زیادہ اچیومنٹ ہے. یا مسلسل جو ایک ابھی دیکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ مارچ ہوتی ہے یا عورت مارچ ہوتی ہے، یا یہ کیونکہ ان کا شروع میں جو تھے وہ کامر جام کی جو ہے اس حوالے سے انیشیٹو تھی، تو یہ کامر جام کی سکسیس میں جو ہے شمار ہوتے ہیں. 2013 میں یا 2014 میں جب عمران خان کے جلوس وغیرہ وہ کامیاب ہو رہے تھے، تب ظاہر ہے کامر جام اتنے ایکٹیو تو نہیں تھے، مگر ان کے ایک انالائسس تھی. تو انہوں نے کہا مسلسل کسی دوست نے پوچھا کہ عمران خان کیوں کامیاب ہو رہا ہے، تو کامر نے کہا یہ عوام اس کے پاس آ رہی ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے، عوام اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور جو ہے پیپلز پارٹی وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہیں. تو ان کی ناکامی اس کی جو ہے وہ کامیابی بنتی ہوئی جا رہی ہے، ورنہ اس کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی اپنی اسپیچ میں کوئی ایسی بات بتا پا رہا ہے کہ وہ سماج میں وہ تبدیلی کرے گا. اور کامر جب ان کا انتقال ہوا تھا تب یہ بھی ایک بات ہوئی تھی کہ تقریباً حالانکہ وہ 91 میں اپنی بالکل ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ چکے تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا. باقی ان تقریباً 5 ملکوں میں، انڈیا میں، جرمنی میں، US میں، انگلینڈ میں، تو مختلف جو ہے کامر کو ٹریبیوٹ ہونے کے لیے جو ہے 2018 میں بھی جو ہے وہ پروگرام ہوئے تھے اور کامر کو ایک بھیٹا پیش کی تھی زبردست حساب کی. اور اس کے ساتھ کامر جیسے کامر اکثر کر کے ایک بات دہراتے تھے جب ان کا انتقال ہوا، تو میں 5 سال جو ہے کامر کا اٹینڈر ہو کر بھی جو ہے وہ رہا ہوں. مطلب بالکل جیسے ان کو اٹھانا یہ سب جو ہے اٹینڈر کے جو کام ہوتے ہیں، تو اس پر بھی جو ہے مجھے فخر ہے کیونکہ کبھی بھی وہ مایوس جو ہے کہ زندگی سے آدمی تھک جائے یا اس سے وہ ہار جائے، وہ کوئی بھی بات کامر کی نہ آنکھوں میں تھی، نہ کبھی زبان میں تھی، نہ کبھی ان کی جو ہے کبھی سوچ میں تھی. تو کامر جام اکثر کر کے کہا کرتے تھے کہ کوئی کسی صحافی نے پوچھا تھا کامر سے کہ آپ کو دوبارہ زندگی ملی تو آپ کیا کریں گے، تو کامر نے ایک سمپل سا جواب دیا تھا کہ میں پھر بھی کامر ہونا ہی پسند کروں گا. جب اسٹوڈنٹ لائف میں کامر کو گرفتار کر دیا گیا تھا 4 مارچ والی موومنٹ، تو اس دوران ہی کامر جام کا ایک شعر تھا کہ آنکھوں پہ پٹیاں اور کمروں پہ تالے، کہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں اجالے، سورج کی کرن کوئی آئے نہ نظر، عقل کے اندھوں کو نہیں یہ خبر، مجھے سورج ابھرنے کا ہے جتنا یقین، ان کے مرنے کا ہے اتنا یقین.